اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ کا درس رواں دواں تھا کہ یہ اہل کتاب اکثر فساد میں ہیں اور دین اسلام میں طرح طرح کے کجرویاں اور عیب تلاش کرتے ہیں، بات بات پر اعتراض پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں اصل محبت نہیں ہے، یہ نفرت والے فساد پیدا کرتے ہیں۔ اگر رب فرماتے اگر یہ اہل کتاب، اللہ کا قانون کتنا پیارا ہے، اگر یہ ایمان لے آئے تو پتہ چلا کہ ایمان جو ہے یہ جب تک کمپلیٹ نہ ہو، تو میں اکثر کہتا ہوں کسی نے کلمہ پڑھا تو یہ مسلمان نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ہو جائے گا جب تک پوری باتیں نہیں مانے گا۔ جب تک یہ پورا نہیں مانے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جب تک مکمل تسلیم نہیں کرے گا۔ حالانکہ اہل کتاب جو تھے جنت کو مانتے تھے، جہنم کو مانتے تھے، جنت کے دعوے دار تھے، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، لیکن اللہ فرماتے اگر یہ ایمان لاتے تو پتہ چلا وہ جو اس کا دعویٰ تھا اس سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایمان کل ہے، یہ تجزی قبول نہیں کرتا۔ کوئی کہتے بس یار پورا سب کچھ مانتا ہوں، بس صرف یہ جو ہے نا میں زکوٰۃ کو نکال دو، تو کیا مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا بھائی، کافر ہے نا۔ رسول اللہ کی شریعت سے کہتے ہیں فلاں چیز کو نکال لو، بس مان لوں گا۔ یار یہ جو ہے نا یہ نکاح کو نکال لو، میں بغیر نکاح کے جس عورت کو پسند کروں، تو مسلمان ہوگا؟ تو دعوے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک وہ کمپلیٹ مسلمان نہ ہو۔ آج کے دور میں تو ایسے ہیں کہ وہ دین کو انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے، نماز آتی واتی نہیں ہے سوائے نشے کے، سوائے گالیوں کے، اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ جنت کا ٹھیکیدار یہ ہے۔ تمہیں پتہ چلے گا جو تو قبر میں جائے گا تیرے کو پتہ چل جائے گا، تیرے کو پتہ چل جائے گا جعلی چینا مولوی اور مسلمان، یہ چینا مسلمان ہے، اس نے دین کو مذاق بنا رکھا ہے، حقیر دنیا کے لیے رات دن دوڑتا رہتا ہے، اور دین کے لیے ان کو پاس 10 منٹ نہیں ہے کہ کوئی بات تو سنو یار۔ وَاتَّقَوْا، اور یہ پرہیزگاری کرے۔ انسان متقی بنتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ جنتی بن جاتا ہے، کیونکہ جنت اللہ نے متقین کے لیے بنائی۔ تو اس کے بعد اگر ایسے بنیں گے لَكَفَّرْنَا، ضرور ہم مٹا دیں گے، عَنْهُمْ، ان اہل کتاب، ان یہودیوں اور ان عیسائیوں سے، ان کے تمام گناہ جتنے بھی جرم کیے ہیں، کیونکہ الاسلام یادم ما قبلہ، اسلام مٹا دیتا ہے جو اس سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوں، ختم۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ 99 سال بتوں کو پوجتا رہا، زندگی کا آخری سال تو کلمہ پڑھ لیا، بولا توبہ، بولا میں نے غلطی کی، سب ختم ہو گئے گناہ۔ حقوق العباد تو رہیں گے۔ سیئاتہم، ان کے گناہ مٹا دیں گے ان سے، ان کے گناہ۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور صرف گناہ بھی نہیں مٹائیں گے بلکہ انہیں داخل کر دیں گے جنات النعیم، نعمتوں کی جنتوں میں۔ اوہ کیا نعمتیں ہوں گی! سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ کا دیدار۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا جنت میں سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور پیارے عقائد و جان کے ہم نشینی، اور رسول اللہ کے سچے غلاموں کہ ہم نشینی کتنی بڑی دولت ہے۔ ہم سب سوچتے ہیں اللہ والوں کا دیدار۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر یہ اہل کتاب أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، توریت بھی پڑھتے ہیں، انجیل بھی پڑھتے ہیں، لیکن برائے نام پڑھتے ہیں، اگر یہ قائم رکھتے ان کے احکاموں کو جیسے پڑھتے ایسے علماء اور ان کے پیر، ان کے درویش یہ دوسروں تک ان پیغاموں کو بلا خوف اور تردد اور کمی زیادتی پہنچاتے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو یہ بھی بتا دیتے کہ اس کتابوں میں اس خاتم النبی کا ذکر بھی تو ہے۔ آپ برائے نام پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے
جعلی مولوی ہے. یہاں اس دور کے اکثر مولویوں کو تو قرآن آتا بھی نہیں ہے. اگر آتا بھی ہو لیکن لوگوں کی خوف کی وجہ سے, وڈیروں کی خوف کی وجہ سے, یا لالچ کی وجہ سے, دنیا کی وجہ سے اگر وہ کھول کر نہیں بتاتا تو یہ بھی جو ہے مجرم ہے. کیا آگ کے لگام اس کے منہ میں ڈال دی جائیں گے قیامت کے دن. ان کی زبانیں جو ہے نا ایسے مولیوں کی آگ کے کینچی سے ان کی زبانیں کاٹ دی جائیں گی. اللہ کے نبی نے شب معراج میں دیکھا, بولے یہ کون ہے؟ بولے تیری امت کے فتنہ پرور مولوی جو فتنہ پھیلاتے, دین کے لیے امن کا ذریعہ نہیں فساد کا بس ذریعہ بنتا ہے. کسی علاقے میں گئے وہاں لوگوں کو لڑا دیا, اب یہ تیرا کام ہے لوگوں میں امن قائم کرو. بیٹے کو باپ سے لڑا دیا اور پڑوسی کو پڑوسی سے لگا دیا, بولے یہ سب سے بڑا جہاد ہے. انا للہ و انا الیہ. ان کے اندر خرابی ہے حکمت سے. اب ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, لوگوں کو اگر دین کی طرف ہے تو حکمت پر, علوم کے ذریعے. آپ ایسے بچ گئے. اور توریت ماننے والے, انجیل کو انجیل ماننے والے, اگر یہ اس کو قائم کرتے تو آپس میں فرقے بھی نہ بنتے. پھر تو سب حضور کے غلاموں میں آ جاتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا یہ نبی جب بھی جلوہ گر ہوگا اپنی امتوں کو بھی کہہ دینا ایمان بھی لانا, ان کی مدد بھی کرنا. تو یہ مان لیتے نا, پڑھا تو تھا حضور علیہ السلام کے بارے میں. وہ حضور علیہ السلام کی تعریف شروع کر کے دجال کی تعریف شروع کر دیتے. انا للہ و انا الیہ. حضور کی تعریف چھپاتے تھے. جہاں بھی قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ حق چھپاتے, تو وہاں دیکھ لو تمام تفاسیر دیکھ لو, حضور علیہ السلام کے اوصاف مبارکہ چھپاتے تھے یہ. اس لیے ان کو سب سے جو سورہ بقرہ میں ہم نے دوسرے پارے میں 164 اور 77 اس میں پڑھا تھا, ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک لعنهم اللہ, ان پر خدا کی لعنت کرنے والوں کی لعنت. یہ وہ مولوی تھے علماء سو جس کو کہا جاتا ہے. کیا حضور کی تعریف نہ کرے تو یہ مولوی ہے. اب کوئی کہتے ہمارے نبی کی تعریف کریں, اب وہ شروع ہو جائے ہمارے نبی بس ہمارے جیسے تھے, دیوار کے پیچھے تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا انا للہ یہ نبی کی تعریف ہے. تو وہی تعریف کرنا جو حسان نے کی, شروع ہو جا. بولا احسن منک, بولا میں کیا تعریف کروں گا. بولا وہ میں تو جو صحابہ نے کی, جو قرآن نے کی, آج ہم نے سورہ قلم میں پڑھا نا, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, خلق عظیم پر فائز نبی کی شان. تو فرمایا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ, جو ان کے طرف اتارا گیا من ربہم, ان کے رب کے طرف سے. تو انعام کیا ملتا؟ اب انعام توریت کو, انجیل کو اور آسمانی کتابوں کو تمام کو مان لیتے تو کیا رزلٹ کیا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ, اپنے اوپر سے کھاتے. اب دیکھیں تشریح کرتا ہوں. وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, اور اپنے پاؤں کی نیچے سے کھاتے. کیا معنی؟ کہ آسمان سے وقت وقت پر رحمت کی بارش ہوتی اور زمین سے ایسا پیداوار ملتا, قحط سالی سے امن ہوتا. ہمیں نعمتیں آسمان سے بھی ملتی ہے, زمین سے بھی ملتی ہے. آسمان سے بارش وقت وقت پر ہو, فصلیں اگتی ہے, طوفان نہ ہو, زمین سے زلزلے نہ ہو. آسمان سے عذاب کیا ہے؟ اولے برسیں. زمین سے عذاب کیا ہے؟ زلزلے آ جائیں, زمین پھٹ جائے, اوپر سے قحط سالی ہو جائے, بارش ہی نہ ہو. تو رب فرماتا ہے یعنی آسمان سے بارش اور زمین سے پیداوار میں برکتیں ہوتی. تو اسے معلوم ہے کہ دین کی پابندی اور اللہ کی اطاعت سے رزق میں وسعتیں ہوتی ہیں, رزق میں برکتیں ہوتی ہیں. اس لیے آج ہم نے سورہ نوح میں پڑھا کہ نوح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ قحط سالی جو آئی ہے, فَقُلْ, تو میں نے کہا اسْتَغْفِرُوا, تم مغفرت طلب کرو, رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. تو پھر دیکھیں بارشیں ہوں گی, یہ قحط سالی ختم ہو جائیں گی, تمہیں اللہ اولاد سے نوازے گا, تمہارے کھیت ہرے بھرے ہوں گے, نہریں روان دوا ہوں گی, لیکن گناہ چھوڑ دو. تو قرآن نے یہ نسخہ بتایا. کوئی قید ہے رزق میں تنگی ہے, اس کو بولو گناہ چھوڑ دو, توجہ اللہ کرو, اپنے گناہوں پر استغفار کرو. یہ نسخہ قرآن نے بتایا. اب یہاں پہ ہم بتا رہے ہیں ہر طرف سے کاروبار میں برکت ہی برکت ہے. جب کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے, اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے. تو رب نے فرمایا
मिनहुम उम्मतुन मुक़तसिदुन, इनमें इन अहले किताब में एक ग्रोह वो तो एतदाल पर रहा, उन्होंने इफरात और तफरीद नहीं की। अब्दुल्लाह बिन सलाम और हबशा का बादशाह, हाँ, जिसका हुजूर ने क्या पढ़ा, नमाज जनाजा पढ़ा, कितनी मोहब्बत, उसने हक बात की ना, बोले नहीं नहीं, बोले ये सही कह रहे हैं। वो आप मुशरिकीन मक्का तो पहुंच गए, तो वो जब हज़रत गालिबन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला ने तकरीर की और बीवी मरियम के बारे में बताया, तो बोले नहीं नहीं ये सही कह रहे हैं, बोले मेरे मेहमान ऐसा नहीं है। तो वकसीरुन मिनहुम, इनमें लेकिन अक्सर इन अहले किताब में सा मा यामलून, बहुत बुरा है वो जो ये करते हैं। हाँ, यानी सारे अहले किताब यकसा नहीं, बाज़ इत्तिदाल पर हैं, वो तो आप पर ईमान ले आते हैं जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम वगैरह, और बाज़ मुतासिब इन्हें ईमान नसीब नहीं होता, ये जो हैं फिर कवारियत में लगे हुए। किस में? तो यहाँ देखें, अब हमें ये पता चला कि जो बुरे हालात आते हैं, क़हत साली आती है, रोज़गार ख़त्म होते हैं, तो उसमें हमारे गुनाहों को भी दखल होता है। यहाँ देखें सूरह आराफ में भी हमने आयत नंबर 96 में पढ़ा था, वलव अन्ना अहलल क़ुरा, यहाँ वहाँ अहले किताब का, यहाँ बस्ती वाले, मक्का के इर्द गिर्द जितनी बस्तियाँ हैं, आमनु, अगर ये ईमान लाते, वत्तक़ौ, तक़वा, वहाँ भी तक़वा इख्तियार करते गुनाह से, क्योंकि गुनाह से बचने से कल हमने पढ़ा सूरह तलाक में, सूरह नंबर 65 में आयत नंबर 2 में, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो तक़वा इख्तियार करता है, हराम से बचता है, अल्लाह रिज़्क़ वहाँ से देखा कि इसके गुमान में भी ना हो। यहाँ देखें तो फरमाते लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाए, तो ज़रूर हम उन पर आसमान और ज़मीन की बरकतें खोल देते हैं। बरक़ात, बरकत की जमा है, बरकतें, रिस्कों में इतनी बरकतें होती ज़मीन व आसमानों की, वहाँ से बारिश होती, वहाँ से पैदावार होते। वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू, लेकिन उन्हें झुटलाया तो फिर हमने इनको सही पकड़ा, इनके ऊपर अज़ाबात आए, और तो अल्लाह ताला के अज़ाब से फिर कोई बच कर नहीं जाता। या तो ये सो रहे होते हैं अज़ाब आता है, और या जो है ये सुबह के टाइम खेल रहे होते हैं, तो वो अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार होते हैं। तो क्या अल्लाह के खुफिया तदबीर से कोई अमन में हो सकता है? नहीं हो सकता, सिवाय कौम नुकसान उठाने वाले के, वो गुनाहों में लड़े रहते हैं। नहीं नहीं, अल्लाह की गिरफ्त बड़ी सख्त है, तो गुनाहों की वजह से मुश्किलात आते हैं, लेकिन नेक लोगों को पर अगर मुश्किलात आते हैं तो वो दुनिया के लिए एक नमूने के तौर पे, लेकिन वो तो कम लोग हैं। अक्सरियत जो मुश्किलात आती हैं, जो हमने सूरह शूरा में, सूरह नंबर 42 में, नंबर 30 में पढ़ा, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, थोड़ी सी गलती की तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई। बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन मैं नहीं बताता। जंगों में भी ऐसे थोड़ी सी, बस थोड़ी सी गलती हो गई, और वहाँ पे अल्लाह की तरफ से वो फतह जो थे ना, वो शिकस्त में तब्दील हो गई। तो अल्लाह फरमाता ये सब तुम्हारे किरदार के, अब तुम सराय राज पे रहो तो फिर अल्लाह ताला रहमतों की बारिश। अल्लाह ताला तो, हम तो माइल बा करम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रहवे मंजिल ही नहीं है। अल्लाह ताला में कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तालीमात से बहरमन फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। आखिरी अशरा रवां दवाएँ 25वीं तरावी आज हमने समात की। सूरह मुल्क और सूरह कलम और सूरह हाक़ा, सूरह माआरिज और सूरह नूह, सूरह जिन और सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुद्दस्सिर, 8 सूरतें, 16 रुकू, और आज हमने माशाअल्लाह 310 आयत मुबारक सुनी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को, तरावी को
اور جو خاص کر اس کے بعد درس میں بیٹھتے ہیں، خلاصہ سنتے ہیں، اس کے بعد یہ چھوٹا سا درس اور ہوتا ہے، اس میں بیٹھتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ ہمیشہ کے لیے ہم سب کو دیندار بنائیں، پیارے نبی کے سچے غلاموں کے ساتھ وفادار بنیں، تکبر غرور گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی برکت سے ہمیں ہمیشہ کے لیے بچنے کی طاقت عطا فرما، ہم سب کے مرومین کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا اس پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔